بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم، روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ اکتفا اپنی زبانوں کو معطر کرتے ہوئے بآواز بلند صلوات۔ سامعین محترم، میرے واجب الاحترام دوستان، بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ ہم گزشتہ دن سے لے کر اس وقت تک اس دور میں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات اور معارف کو پیش کر رہے ہیں کہ جب ہر طرف مادیات کا دور ہے، مادیات کا غلبہ ہے، ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے مادیات کے پیچھے لگا ہوا ہے، ساری تگ و دو، ساری کوشش صبح سے لے کر شام تک، بلکہ پوری زندگی ہماری مادیات کے حصول کے پیچھے ہے۔ لیکن اس دوران واقعاً یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، سعادت ہے اور بہت بڑا اجر و مقام ہے اس قسم کی محافل اور مجالس کا، جس میں قرآن کریم اللہ کی لا ریب کتاب کے فرامین اور وحی الہی کے ذریعے حرکت کرنے والی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملات، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث کو پیش کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اس قسم کے پروگراموں میں کچھ بھی فرض کریں، کچھ بھی نہ حاصل کر پائیں، کوئی خاص واپس جا کر کوئی خاص عمل انجام نہ دیں، ہمارے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی پیدا نہ ہو، لیکن آپ کی سماعت سے جو یہ احادیث، یہ قرآنی آیات ٹکرا رہی ہیں، شاید یہی آیات کا ٹکرانا، یہی احادیث کا سننا پروردگار عالم کو پسند آ جائے اور ہمارے دل اور ہمارے قلوب ان آیات کے ذریعے منقلب ہو جائیں۔ لہذا عزیزان، بہت بڑی سعادت ہے اس دور میں اس قسم کے پروگراموں کو منعقد کرنا، اس کا اہتمام کرنا، اور پھر آپ حضرات کا دور دراز کے علاقوں سے آ کر سننا، اس میں بھرپور شرکت کرنا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کا یہ تشریف لانا
ساری مصروفیات کو چھوڑ کر دین الہی کے لیے اپنے گوش جان دل و جان کو سپرد کرنا اپنی بارگاہ میں بأحسن وجہ قبول فرمائے، اور اس ادارے کے جو بانی ہے اس پروگرام کا اور اس قسم کے پروگراموں کا کہ جس سے علوم آل محمد پورے پاکستان میں نشر ہو رہے ہیں، اس ادارے کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اس سے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میں اپنے اس ٹائم کے اندر جو موضوع انتخاب ہوا وہ ہے تلاوت قرآن مجید کے فضائل و برکات۔ میں ذرا اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ ہم ایز اے مسلمان ہمارا جو قرآن سے ناطہ ہے اور تعلق ہے وہ کس قسم کا ہے، کہ یہ جو اللہ کی لاریب کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی۔ ہمارا اس قرآن سے کس حد تک تعلق ہے، کس قدر ہم قرآن سے مانوس ہیں، اور اپنی پوری زندگی میں بچپن سے لے کر آج تک یا پوری زندگی کس حد تک قرآن کو کہ جو ضابطۂ حیات بن کے آیا تھا اور ہمیں اپنی زندگی کے اصول بتلانے آیا تھا کہ اے انسان تو نے اگر زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں جا کر تو کس طرح گزارنی ہے، کیا ہمارا ویسا ہی تعلق ہے جیسا خداوند متعال چاہتا تھا یا ویسا تعلق نہیں ہے۔ میں ایک حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں اور آپ بھی یقیناً اس سے متفق ہیں کہ ہم نے قرآن کو ابھی تک نرسری اور پریپ اور اول کلاس تک رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، آپ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ ہمارے بزرگان والدین بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے بچے کو مولوی صاحب کے پاس بھیجتے ہیں، جائے قرآن پڑھے، صحیح پڑھنا سیکھ جائے۔ اور یہ جب تک وہ کہتے ہیں نا قرآن ختم ہو گیا بڑے جشن منایا جاتا ہے اور مولوی صاحب کو تحفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں، بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، رشتہ داروں میں بڑا فخر کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے بچے نے قرآن ختم کر لیا ہے۔ لیکن ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ اس نے قرآن ختم کیا ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ اب اس نے واقعاً اپنی زندگی سے قرآن ہی ختم کر دیا ہے۔ پھر نہ کبھی والدین نے اسے قرآن کی ترغیب دلانی ہے کہ آؤ جی اب بڑا ہو گیا، اب قرآن جو پڑھا تھا اس کو سمجھو بھی نہیں، نہ والدین نے اس کی طرف توجہ دینی ہے اور نہ پھر زندگی بھر اس بچے نے قرآن کو اٹھا کر دیکھنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے عزیزان، ایک تلخ حقیقت ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کو ہم نے رکھ دیا ہے نرسری تک، کہ یہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے ممیز ہونے سے پہلے باشعور ہونے سے پہلے قرآن کو ختم کر دے۔ اب جی باشعور جب ہو جاتا ہے اور جب سمجھ بوجھ اس میں پیدا ہو جاتی ہے پھر قرآن کے نزدیک نہ جانا، ایک تلخ حقیقت ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہے
کہ بچے کو قرآن پڑھا دیا، ختم کر دیا، اب اس کی زندگی سے قرآن کو ختم کر دیا، نہ اس نے قرآن کو دوبارہ اٹھانا ہے، نہ اس کی تعلیمات کو پڑھنا ہے، نہ اس کے اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اور دوسرا جو تلخ حقیقت ہے اور جو ہمارا قرآن کریم سے، اللہ کی لاریب کتاب سے تعلق ہے، وہ انتہائی محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کبھی کسی جگہ پہ کوئی قسم کھانی پڑ جائے یا کوئی نعوذ باللہ جھوٹی قسم کھانی پڑ جائے تو قرآن کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ تاکچے میں رکھا ہوا قرآن، یا آج کل جو رسم ہے شادیوں میں، جب دلہن رخصت ہو رہی ہے اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کر دو، اس کو ایک نفیس قرآن کا ہدیہ دو، ایک انتہائی قیمتی قرآن کا ہدیہ دو، تاکہ وہ اسے جا کے اپنے جہیز کی زینت بنا سکے، اور پھر نہ اسے توفیق ہوتی ہے قرآن پڑھنے کی، نہ کوئی ترغیب دلاتا ہے۔ یہ ہمارے قرآن کی مظلومیت ہے عزیزان، اور یہ حقیقت ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ یہ معاشرہ ایسے ہے، جب قرآن جو ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا، جس نے انسان کو بتانا تھا کہ تو نے کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، جس نے بتانا تھا کہ تو نے اپنی اس دنیا کو آباد کر کے کس طرح تو نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اس سے ہم غافل ہیں، اس سے غفلت ہے۔ لہذا میں نے جو آیہ قرآن سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی راہ ہے، جو بالکل سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ پھر فرمایا فَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور فرمایا ان مومنین کو یہ قرآن جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں بشارت دیتا ہے، ان کے لیے بڑا اجر رکھا گیا ہے۔ یہ آیہ قرآن عزیزان گرامی، آیت اللہ العظمیٰ خوئی علیہ الرحمہ نے قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، میں نے اپنے اسی وقت کے اندر، ہمارے مہمان گرامی موجود ہیں، ان کے بھی وقت کو نہیں لینا، اپنے اسی مختصر سے وقت میں اپنی بات کو ختم کر کے آپ کی زحمت کو بھی تمام کرنا ہے۔ آیت اللہ خوئی نے فرمایا جب فضیلت قرآن کی بات آئے تو بہتر ہے کہ انسان توقف اختیار کر لے، اپنے آپ کو قرآن کے مقابلے میں حقیر تصور کرے اور اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اعتراف کرے۔ قرآن اتنا بلند مرتبہ ہے، اتنی مقام و منزلت رکھتا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر تصور کرے اور اپنی عاجزی، اس کی معرفت سے اپنی عاجزی کا اعتراف کرے۔ فرمایا اس لیے کہ بعض اوقات کسی کی مدح و تعریف میں کچھ کہنے یا لکھنے کی بجائے اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اعتراف کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جب وہ چیز، وہ ہستی اتنا بلند مقام رکھتی ہے تو انسان کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کہے میرے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا جو انسان عظمت قرآن کے بارے میں لب کشائی کرنا چاہے، بھلا وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ایک ممکن
اور محدود ذہنیت کا مالک ہے، لا متناہی ذات کے کلام کی حقیقت کا ادراک کر سکے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ اس لامحدود ذات کا کلام ہے، کس طرح ایک محدود ذہن رکھنے والا انسان اس کی حقیقت کا ادراک کر سکتا ہے؟ پھر فرمایا انسان میں وہ کون سی طاقت ہے جس کی بدولت وہ اپنے محدود اور ناقص ذہن میں قرآن کی حقیقی قدر و منزلت اور حیثیت کو بٹھا سکے اور پھر بیان کرنا شروع کر دے؟ کون سی وہ طاقت ہے انسان کے اندر، کس قدر وہ اس روحانی اور مانوی طاقت پہ فائز ہے کہ اپنے ناقص ذہن کے ذریعے قرآن کی حقیقی قدر و منزلت کو بیان کر سکے۔ ایک اہل قلم چاہے کتنا ہی مضبوط ہو، فضیلت قرآن کے بارے میں لکھ ہی کیا سکتا ہے، اور ایک خطیب چاہے وہ کتنا ہی ماہر اور زبردست خطیب ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی زبان سے اس کی کیا فضیلت بیان کر سکتا ہے؟ ایک محدود انسان محدود چیز کے علاوہ کسی لامحدود ہستی کی توصیف کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن کریم کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ خالق متعال کا کلام ہے اور اس کی کتاب ہے۔ جس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ پروردگار عالم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور یہ اس سے بڑھ کر اور عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس کے مقام و منزلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور اس کی آیات انسانیت کی ہدایت اور سعادت کی ضمانت دیتی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص سعادت کا خواہاں ہے، ہدایت چاہتا ہے، تو پھر کیوں کسی اور کے دروازے پہ جاتے ہو؟ کیوں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو؟ آؤ قرآن کے دامن کو پکڑ لو، قرآن کی تعلیمات سے متمسک ہو جاؤ، اس دنیا میں ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، آخرت میں سعادت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ قرآن ہر زمانے میں زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے اور سعادت کی ضمانت دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، پھر فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور فبإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اے رسول، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہارے پاس اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے کفر کی تاریکی سے ایمان کی روشنی کی طرف نکال کے لے کے آؤ۔ قرآن فقط چوم کر تاکچے میں رکھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن فقط جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن فقط تلاوت قرآن کے لیے نازل نہیں ہوا۔ عزیزان، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ پھر فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے۔ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، اس کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اسی لیے پیغمبر گرامی اسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، فرماتے ہیں کہ قرآن کی فضیلت دیگر کلاموں پر ایسے ہی ہے جس طرح پروردگار عالم اپنی مخلوقات پر فضیلت رکھتا ہے۔ ذات کبریا
اپنی مخلوقات کا خالق ہے، قادر مطلق ہے، جس طرح وہ تمام مخلوقات پر فوقیت و فضیلت رکھتا ہے، فرمایا جتنے بھی کلام ہے اس دنیا میں ان سب سے فضیلت رکھتا ہے یہ قرآن۔ اسی لیے پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی 23 سالہ زحمت کے 23 سالہ دور کے تبلیغ کے دوران بھی اور آخری لمحات میں بھی اپنی امت کو 2 گراں قدر چیزوں کے حوالے کیا ہے۔ فرما کے یہ تھے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک ثقل اکبر ہے، اور ایک ثقل اصغر اہل بیت و عطرت طہارت ہے۔ عزیزان گرامی، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے ہم ان دونوں ہستیوں قرآن کی تعلیمات سے بھی اور ائمہ اہل بیت کی تعلیمات سے بھی کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے مشکلات کا سب سے بڑا سبب قرآن سے دوری ہے، قرآنی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ لہذا عزیزان، قرآن مجید ایک لاریب کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کے مقدمے میں اور دیباچے میں بھی اس کی لاریب ہونے کا دعویٰ کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی رائٹر یا مصنف اپنی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کے دیباچے میں یوں عرض لکھتا ہے کہ اگر کسی قاری کو، پڑھنے والے کو اس کتاب میں کوئی غلطی نظر آ جائے تو برائے کرم یا اس کی اصلاح کر دو یا اس رائٹر کو متوجہ کرو۔ لیکن یہ واحد وہ کتاب ہے اللہ کی کہ جس کے دیباچے میں یوں عرض کروں، جس کے مقدمے میں خود فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ حارث ہمدانی کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور دیکھا کہ کچھ لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہیں، جیسے ہماری بھی عادت ہے کہ جہاں پہ بھی محفلیں ہوتی ہیں تقریباً کہہ لیں کہ غیر الہی اور غیر اسلامی محافل اور گپیں اور بیہودہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ حارث ہمدانی کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، دیکھا کہ کچھ لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہیں۔ کہتا میں یہ منظر دیکھ کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا یا امیر المومنین کہ میں مسجد سے آیا ہوں، مسجد کی حالت یہ ہے کہ لوگ مسجد میں مختلف گروپوں میں بیٹھ کر، ٹولیوں میں بیٹھ کر گپوں میں مصروف ہیں۔ جب یہ امیر المومنین یہ سنا، بڑے تعجب اور حیرانی سے پوچھتے ہیں کیا واقعاً لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا ہے؟ اللہ اکبر! آپ دیکھیں امیر المومنین اپنے چاہنے والوں کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں، کیا فکر رکھتے ہیں۔ حیرانگی سے پوچھا کیا واقعاً لوگوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا ہے، بیہودہ محفلیں جمانا شروع کر دی ہیں؟ حارث ہمدانی کہتا ہے میں نے عرض کیا ہاں مولا۔ آپ نے فرمایا اے حارث، اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکون ستکون فتن، میں نے رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ان قریب فتنے برپا ہوں گے، ان قریب
فتنے برپا ہوں گے۔ پھر میں نے، راوی کہتا ہے، میں نے پوچھا ان فتنوں سے نجات کا ذریعہ کیا ہے مولا؟ فرمایا کتاب اللہ، کتاب اللہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں حارث، اگر تم اس دور میں واقع ہو کہ جب لوگ قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی محفلیں بیہودہ کاموں میں گزاریں، اگر ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو کتاب خدا سے تمسک کرنا پڑے گا، کتاب الہی سے تمسک کرنا پڑے گا۔ پھر فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں گزشتہ اور بعد میں آنے والی خبریں موجود ہیں، تمہارے اختلافات کے فیصلے اس قرآن میں موجود ہیں۔ اگر تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تمہارے رشتہ داروں کے درمیان، اپنے برادری میں، اپنے قبیلے میں، اپنے شہر میں، دیہات میں، مسلمانوں میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، فرمایا کسی اور کے پاس نہ جاؤ، قرآن کو سمجھو، پرکھو، تمہارے اختلافات حل ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا یہ وہی کتاب ہے جو حق کو باطل سے بآسانی تمیز دے سکتی ہے۔ اگر حق اور باطل گڈمڈ ہو جائے، مکس ہو جائے، کسی دور میں نہ سمجھ سکے انسان حق کیا ہے باطل کیا ہے، فرمایا قرآن کی طرف رجوع کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اس میں مذاق، فرمایا اس میں مذاق اور شوخی کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے۔ قرآن کتاب مذاق نہیں ہے، قرآن شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے، تمہارے اپنے ذوق کے مطابق یہ کتاب نہیں ہے کہ جس طرح مرضی تو منبر پہ بیٹھ کر اس کی اپنی من مانی تفسیر کرتا رہے۔ فرمایا نہیں، کتاب کسی مذاق اور شوخی کی کتاب نہیں ہے۔ فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو اسے چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا خدا اسے گمراہ کر دے گا۔ جو کسی اور چیز کا سہارا لے کر ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کیونکہ وہ ہدایت کی کتاب فقط قرآن مجید ہے، لہذا اگر کسی اور کا سہارا لیا تو پروردگار عالم اسے گمراہ کر دے گا۔ فرمایا فَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، یہ کتاب اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور اس کا ذکر حکمت پر مشتمل ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ وہ کتاب ہے جسے ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانی منحرف نہیں کر سکتی۔ پھر فرماتے ہیں قرآن کی بدولت زبانیں التباس اور غلطیوں سے محفوظ رہی ہیں، علماء اور دانشور اسے پڑھنے اور اس میں فکر کرنے سے سیر نہیں ہوتے۔ جو اہل علم ہے وہ قرآن میں غور و فکر کرنے سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ فرمایا زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کتاب پرانی اور فرسودہ نہیں ہوتی۔ یہ مت خیال کرنا کہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، جیسے آج کل بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہے، قرآن کتاب 1400 سال پہلے والی کتاب ہے، کس طرح آج کے دور کے لیے یہ دلیل اور حجت بن سکتی ہے۔ فرمایا زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کتاب پرانی اور فرسودہ نہیں ہوتی، اور نہ اس کے عجائبات ختم ہونے والے ہیں۔ فرمایا یہ وہ کتاب ہے جسے سن کر جن بول اٹھے تھے کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن کو سنا ہے۔ پھر فرمایا هو الذی من قال به صدق ومن حکم به عدل ومن عمل به اجر ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس کی زبان میں بولے وہ صادق ہی ہوگا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ سنائے گا وہ عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کو ثواب عظیم عطا ہوگا، اور جس نے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی
اس نے سیدھے راستے کی طرف بتلایا۔ آخر میں امیر المومنین حارث حمدانی کو یہ جملہ کہہ گئے، لیکن یہ ہمارے بھی لیے بھی جملہ ہے۔ یہ امیر المومنین کا فرمایا خذھا الیک یا عاور، اے حارث اس حدیث کو لے لو، اسے یاد رکھنا، اسے کبھی فراموش نہ کرنا۔ یہ قرآن کی وہ فضیلت جو امیر المومنین نے، میں ایک دو حدیث اور نقل کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ پانچویں امام حضرت امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی، ایک صلوات پڑھے باوات امام باقر کی صلوات۔ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قاریان قرآن کی 3 اقسام ہیں، 3 قسم کے قاری ہیں قرآن کے، 3 قسم کے قاری ہیں۔ قراء القرآن ثلاثۃ، رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به الملوک واستطال به علی الناس۔ فرمایا قرآن کو پڑھنے والا پہلا گروہ وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کو اپنی معیشت اور اقتصاد کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ قرآن پڑھ کر اس کو اپنے معیشت کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ فرمایا پہلا گروہ وہ ہے جو قرآت کو سرمایہ معیشت بناتا ہے اور اس کے ذریعے سے بادشاہوں سے رقم وصول کرتا ہے، اور لوگوں پر جب یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ فرمایا اور یہ لوگوں پر اپنی بڑائی جتلاتا رہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں قاری قرآن ہوں۔ فرمایا یہ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی تلاوت کو اپنے روزگار کا ذریعہ بنا لیا ہوا ہے۔ پھر فرمایا دوسرا گروہ وَرَجُلٌ قرأ القرآن فحفظ حروفه وزیع حدوده واقامه اقامت القدح فلا کثر اللہ هؤلاء من حملۃ القرآن۔ فرمایا دوسرا گروہ وہ ہے جو قرآن کے حروف و سورت کو کی حفاظت کرتا ہے مگر اس کے حدود کو برباد کرتا ہے اور اس کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، جیسے سوار اپنے تیروں کو اپنی پیٹھ پہ لٹکا لیتا ہے۔ خدا ایسے حاملان قرآن کی تعداد زیادہ نہ کرے۔ امیر المومنین یہاں پہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں ایسے افراد کہ جو فقط جنہوں نے رٹا لگا کر طوطے کی طرح قرآن کو رٹ لیا ہے، حفظ کر لیا ہے، اس کے عمل سے دور ہیں۔ فرمایا ایسے حاملان قرآن کی تعداد زیادہ نہ کرے۔ فرمایا تیسرا گروہ وہ ہے وَرَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَوَضَعَ دَوَاءَ الْقُرْآنِ عَلَى دَاءِ قَلْبِهِ۔ فرمایا تیسرا گروہ وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو درد دل کا علاج قرار دیتا ہے، اس کو اپنا روحانی علاج سمجھتا ہے، اپنی روح کی بیماریوں کو دور کرتا ہے اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے۔ فرمایا اس کے لیے وہ شخص، یہ گروہ، اس قسم کا انسان اس قرآن کے لیے شب بیداری کرتا ہے۔ ایسا انسان راتوں کو اٹھ اٹھ کر کلام خدا کی تلاوت کرتا ہے۔ فرمایا اور اسی قرآن کے لیے ایسا شخص دن کو روزہ رکھتا ہے۔ اس طرح کا شخص، اس طرح کا گروہ مسجدوں میں حاضری دیتا ہے، اور ایسا شخص پھر اپنے بستر پر آرام سے نہیں سوتا جس کے دل میں قرآن کی محبت ہو۔ فرمایا اس جیسے لوگوں کے واسطے نے خدا نے بلاؤں کو دور کیا ہے۔ یہ تیسرا گروہ کہ جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، قرآن کو اپنے لیے ہدایت سمجھتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو اپنی روح کی بیماریوں کے لیے علاج سمجھتا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کی وجہ سے خدا بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ پھر فرمایا
اور دشمنوں کے خلاف غلبہ عطا کرتا ہے، ایسے ہی افراد کے ذریعے آسمان سے پانی برساتا ہے پروردگار عالم۔ پھر فرمایا خدا کی قسم یہ لوگ قاریان قرآن کے درمیان کبریت احمر سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہاں عزیزان، قرآن مجید کی فضیلت اور اس کے تلاوت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے اسی مختصر سے وقت میں ایک حدیث اور اختتام۔ ان ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام قال من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله عز وجل مع السفرة الكرام البررة وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة يقول يا رب إن كل عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي فبلغ به أكرم عطاياك۔ فرمایا جو شخص جوانی میں تلاوت قرآن کرتا ہے، قرآن اس کے گوشت اور خون میں داخل ہو جاتا ہے اور خداوند عالم اس کو سفرائے کرام کے ساتھ نیکوکاروں میں سے قرار دیتا ہے۔ قیامت کے دن قرآن ایسے افراد کی پناہ گاہ ہوگا۔ قرآن قیامت کے دن محشر کے میدان میں اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر کہے گا پالنے والے ہر عامل نے اپنا اجر پا لیا ہے، ہر عمل کرنے والے نے اپنا اجر پا لیا ہے سوائے میرے اوپر عمل کرنے والے نے، پس تو اپنی بہترین عطا اس کو مرحمت فرما۔ تب خداوند متعال اس کو جنتی لباسوں میں سے 2 لباس پہنائے گا اور اس کے سر پر تاج کرامت رکھے گا اور خطاب کرے گا اے قرآن کیا اب تو راضی ہو گیا ہے؟ کیا میں نے تیرے اوپر عمل کرنے والے کو جو اجر عطا کیا ہے تو اب راضی ہو گیا ہے؟ قرآن عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں اس سے کہیں زیادہ تجھ سے امید رکھتا ہوں۔ تب فرمایا امن و امان اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس امن و امان کی کیفیت اور تصور اس وقت انسان کو ہوتا ہے کہ جب محشر کا میدان ہو، ہر طرف افراتفری کا عالم ہو، باپ بیٹے سے فرار کر رہا ہو، بیٹا باپ سے فرار کر رہا ہو، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو، اور انسان ہر بندہ ہر شخص اپنے اعمال کی فکر میں ہو۔ اس وقت اگر کوئی پناہ مل جائے تو سوچیں ذرا، تصور کریں اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ فرمایا اس وقت قرآن جو تب امن و امان بن کر اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور خلد بائیں ہاتھ میں، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس سے کہا جائے گا تلاوت کرتا جا، جنت کے درجات طے کرتا جا۔ پھر قرآن سے خطاب ہوگا کیا میں اس شخص کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے، اب تو راضی ہو گیا ہے؟ قرآن عرض کرے گا ہاں میرے پروردگار اب میں راضی ہوں۔ ہاں عزیزان، یہ محافل، یہ مجالس، اس قسم کے معنوی اور روحانی پروگرام بیداری کے لیے ہیں، ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے منعقد ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پروگرام وہ جو ہماری رسمی باقاعدہ مجالس ہوتی ہیں ان سے ہٹ کے ہوتے ہیں، موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے۔ اگرچہ آپ لوگوں کی عادت نہیں ہے، لیکن کیا کاش یہ بہتر ہوتا ہر کسی کے ہاتھ میں کاغذ و قلم ہوتا۔ علماء کرام بزرگان ہمارے جو مطالب، ذرّی مطالب، اور فقط ایک رات کی محنت نہیں، ممکن چند دن انہوں نے مطالعہ کر کے زحمت کر کے ان مطالب کو اکٹھا کیا ہو، اس کو آپ بھی اپنی ڈائریوں میں نوٹ کر لیتے، پھر کبھی جا کر آپ کے بچوں کے لیے جو یہاں پہ تشریف نہیں لائے، آپ کے دوستوں کے سامنے پیش کرو کہ آج فلاں جگہ پہ فلاں سیمینار پہ یہ مطالب بیان ہوئے، ان چیزوں پہ وہاں پہ ڈسکس کی گئی، اور پھر آپ کے لیے بھی وہ آئندہ بھی جب بھی اسے دیکھو گے ممکن آپ کی روحانی کیفیت میں بہتری آ جائے۔ لہذا عزیزان، یہ پروگرام
فقط فارمیلٹی نہیں ہیں، رسمی حد تک نہیں ہیں، ان سے استفادہ اپنی روحانی کیفیت کو بہتر بنانا، قرآن و اہل بیت کی تعلیمات سے مانوس کرنا، یہ ہمارے اس قسم کے پروگرام کا اہم ترین ہدف ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔